اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم سورہ دخان پڑھنے کے فائدے پر بات کریں گے۔ قرآن کی یہ سورہ بہت ہی بہترین ہے کیونکہ اس سورہ میں یہ دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے قرآن کی دوسری سورہ کو پڑھنے کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ان کے اپنے فائدے ہیں۔ اس سورہ کو بھی پڑھ کر آپ اپنے مخصوص قسم کے فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ دخان کو بھی پڑھنے کے اپنے اور مخصوص فوائد ہیں، لہٰذا سورہ دخان کی اہمیت کا اندازہ اس کے فوائد جانے بغیر پتہ نہیں چل سکتا۔ ناظرین، اللہ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اس دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اسی طرح قرآن کا بھی اپنا مخصوص مقصد ہے۔ قرآن نہ صرف ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہے بلکہ قرآن میں مشکلات کا حل اور بیماری سے شفا بھی موجود ہے۔ سورہ دخان قرآن پاک کے 25ویں پارہ کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہو کہ اس کے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں تو سب سے پہلے درود ابراہیمی کا ورد کریں، پھر 7 دفعہ سورہ الدخان کی تلاوت کریں اور پھر درود ابراہیمی کا ورد کریں اور سچے دل سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اس کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ جو بھی شخص سورہ الدخان کو روزانہ تلاوت کرتا رہے تو اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، اس کی غائب سے مدد ہو جائے گی اور آسانی پیدا ہوگی۔ اگر کسی کو لوز موشن ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ الدخان کو زعفران سے لکھ کر پانی میں ڈال کر پیے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو اٹھ کر حامیم دخان کی تلاوت کی، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الدخان کو جمعہ کے شب یا پھر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ المعجم۔ ناظرین، قرآن کی یہ سورہ بھی بہت بہترین سورہ ہے، اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں اور جب بھی تلاوت کریں تو اول و آخر درود ابراہیمی کا ورد لازمی کریں، اس سے آپ کے عمل میں بہتری اور تیزی آئے گی۔ اگر میری چھوٹی سی ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک انفارمیشن اور وظائف کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔